فرما کر اپنے عقیدے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم لوگ اپنی ساری زندگی کھیتی باڑی میں گزار دیتے ہیں، کام کاج میں گزار دیتے ہیں، تجارت میں گزار دیتے ہیں، دکانداری میں گزار دیتے ہیں، اپنے عقیدے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو نوجوان حضرات ہیں، جو نوجوان لڑکے ہیں، ان کو اپنے عقائد کا پتہ نہیں کہ ہم میلاد مناتے ہیں۔ کسی بھی نوجوان سے آپ کھڑا کر کے پوچھ لیں کہ جناب آپ میلاد کیوں مناتے ہیں؟ پتہ نہیں ہے کیوں مناتے ہیں، بس یہ مناتے ہیں۔ ہاں جی مناتے ہیں ہم، جی کیوں مناتے ہیں اس کا پتہ نہیں ہے، کس نے منایا کس نے نہیں منایا، طرح طرح کے سوالات ہوتے ہیں نا، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو میں ذرا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اگر غور کریں اور اپنے عقائد کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم میلاد مناتے ہیں تو کیوں مناتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ سب سے پہلا لفظ ہے جشن، جشن عید میلاد النبی۔ سب سے پہلا لفظ جشن، جشن کا معنی ہے خوشی منانا۔ جس طرح شادی کے موقع پر جشن منایا جاتا ہے، جس طرح پاکستان کی آزادی جشن آزادی مبارک کہتے ہیں نا، تو آزادی کے دن کو بھی جشن منایا جاتا ہے۔ باقی بھی دیگر بہت سارے مواقع ہیں جس کو جشن کے طور پر منایا جاتا ہے، اور حضور کا میلاد بھی جشن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ دیکھیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اب اگر کوئی بندہ کہے جی قرآن سے ثابت کرے تو ہم قرآن پڑھ کے ثابت کریں گے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ اپنی امت کو بتا دو، امت کو فرما دو کیا، بفضل اللہ، اللہ کے فضل پر، وبرحمتہ اور اس کی رحمت پر، فبذالک فلیفرحوا، تمہیں چاہیے کہ تم خوشیوں کا اظہار کرو، تمہیں چاہیے کہ تم جشن مناؤ۔ کس پر؟ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر تم خوشیوں کا اظہار کرو۔ اب ایمانداری سے آپ بتائیں کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اللہ کا فضل نہیں؟ کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اللہ کی رحمت نہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اپنے نبی کو اللہ کا فضل نہ مانے، اللہ کی رحمت نہ مانے، وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ جو اپنے نبی کو کہے کہ اللہ کی رحمت نہیں ہے، معاذ اللہ اگر رحمت نہیں تو پھر کیا ہے بتائیے۔ تو معلوم ہوا حضور کی ذات اللہ کا فضل بھی ہے اور اللہ کی رحمت بھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں فضل اور رحمت ملے تو تم خوشیاں مناؤ، اسی لیے تو ہم حضور کا جشن مناتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں حضور تشریف لائے، اسی لیے تو ہم اس کو جشن کے طور پر مناتے ہیں۔ دوسری بات، اللہ نے بے شمار نعمتیں انسان کو عطا فرمائیں، بے شمار نعمتیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی اتنی بے شمار نعمتیں ہیں جن کو انسان گن ہی نہیں سکتا۔ یہ ہاتھ پاؤں، یہ ہماری آنکھیں، یہ ہمارے قدم، یہ ہمارے کان، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں رہنے کے لیے گھر دیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے پہننے کے لیے لباس دیا، اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوتے پہننے کے لیے دیے، انسان کو رزق عطا کیا، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یعنی اولاد عطا فرمائی، اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن یاد رکھو اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائیں، نعمتوں کو عطا فرمانے کے بعد کسی ایک جگہ پر بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی ہیں اور تم پر احسان کیا، یعنی احسان نہیں جتلایا اللہ نے۔ حالانکہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ساری نعمتیں دی، لیکن اللہ نے احسان جتلایا نہیں۔ اب دیکھیں ہم سانس لیتے ہیں نا، سانس لیتے ہیں، یہ ایک ہوا کے اندر آکسیجن ہے، اگر یہ آکسیجن نہ ہو، ہمارے جسم کے اندر آکسیجن نہ جائے، انسان اسی وقت مر جائے۔ اگر اندر آکسیجن تو جائے لیکن وہی کاربن ڈائی آکسائڈ بن کر باہر خارج نہ ہو، انسان فوراً ختم ہو جائے۔ یعنی ایک آکسیجن دیکھ لیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ انسان زندہ اس ہوا، اس سانس لینے کے سبب سے ہے، اس آکسیجن کی وجہ سے ہے۔ لیکن اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں آکسیجن دی جس سے تم زندہ رہتے ہو، تم پر احسان کیا۔ میں نے تمہیں ہاتھ پاؤں دیے، تم پر احسان کیا۔ میں نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، تم پر احسان کیا۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے آسمان کی چھت تم پر بنائی، تم پر احسان کیا۔ اب ذرا سورج کو دیکھ لو، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر سورج نہ ہوتا، اب تو صبر کریں، اگر سورج نہ ہوتا تو پھر انسان کے لیے کتنی مشکل کھڑی ہو جاتی۔
ہر وقت رات ہی رات ہوتی، دن ہی نہ ہوتا۔ اللہ نے دن کو انسان کے لیے بنایا تاکہ مسلمان انسان دن بھر محنت کرے، کام کاج کرے، اپنا رزق کمائے اور اللہ کی عبادت کرے، اور رات کو اللہ نے بنایا تاکہ وہ دن کا تھکا ہارا آئے تو رات کو آرام سے سو جائے۔ انسان کی نیند کے لیے، انسان کے آرام کے لیے اللہ نے رات کو تخلیق فرمایا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن کو بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، احسان نہیں جتلایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی لیکن احسان نہیں جتلایا۔ خدا کی عزت کی قسم، جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجنے کی باری آئی، اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنوں پر اللہ کا احسان عظیم ہوا کہ اپنا محبوب ان کو عطا فرما دیا۔ اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائیں، احسان نہیں جتلایا، لیکن جب باری اپنے محبوب کی آئی، جب باری اپنے حبیب کی آئی، اپنے مصطفیٰ کی آئی، تو اللہ نے فرمایا کہ مومنوں پر میرا احسان ہے کہ میں نے اپنا محبوب ان کو عطا فرما دیا۔ احسان کس پر جتایا؟ مومنوں پر۔ کس پر؟ ایمان والوں پر۔ احسان جتایا ایمان والوں کو، تو مانتے بھی وہی ہیں جو ایمان والے ہیں۔ سمجھ آگئی میری بات کی نہیں آئی؟ احسان جتلایا ایمان والوں کو کہ مومنو تم پر میرا احسان ہے کہ میں نے اپنا محبوب تم کو عطا فرما دیا۔ تو جو اب مانے گا وہی تو مومن ہوگا۔ جو احسان نہیں مانتا، جو اللہ کا فضل نہیں مانتا، جو اللہ کی رحمت نہیں مانتا، وہ کہاں کا ایمان والا ہے؟ تو ہم جو جشن مناتے ہیں اسی وجہ سے مناتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا جب فضل ملے، اللہ کی رحمت ملے تو تم خوشیوں کا اظہار کرو۔ اگلی بات سماعت فرمائیں۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے، جب آپ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے وقت وہاں پر ایک عورت سویبہ نامی، صوبیہ بھی کہتے ہیں، سوابہ بھی کہتے ہیں، وہاں پر موجود تھی۔ یہ حضور کے چچا ابو لہب کی نوکرانی تھی، اور یہ جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ بخاری شریف کی دوسری جلد میں موجود ہے۔ بخاری شریف حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے وقت وہ ابو لہب کی نوکرانی وہاں پر موجود تھی، سویبہ، اور اس نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دودھ بھی پلایا تھا۔ اس کی خوش بختی ہے، اس نے حضور کو دودھ بھی پلایا۔ اور جب حضور کی ولادت ہوئی تو وہ نوکرانی دوڑتی دوڑتی اپنے آقا کے پاس گئی، اپنے مالک کے پاس گئی، ابو لہب کے پاس جو حضور کا چچا تھا غیر مسلم، اس کے پاس گئی اور اس کو جا کر کہا کہ اے ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے فوت شدہ بھائی کے گھر، یعنی حضرت عبداللہ کے گھر، تیرے فوت شدہ بھائی کے گھر اللہ تعالیٰ نے چاند جیسا بیٹا عطا فرمایا ہے، چاند جیسا مکھڑا عطا فرمایا ہے، تجھے مبارک ہو، تجھے بھتیجے کی مبارک ہو۔ تو اس وقت ابو لہب اس نے کیا کیا؟ خوشی میں آ کر اس کو اپنے بھتیجے کی خوشی ہوئی کہ میرے بھائی کے گھر اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، اس نے خوشی میں آ کر اس طریقے سے انگلیوں کا اشارہ کیا کہ اے صوبیہ یا اے صویبہ جا، آج کے بعد تو آزاد ہے، تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے میرے بھتیجے کی، جا میں آج کے بعد تجھے آزاد کرتا ہوں۔ زمانہ گزر گیا، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اسی ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا، حضور کو معاذ اللہ گالیاں دیتا تھا، حضور کو برا بھلا کہتا تھا، حضور نے اسلام کو پھیلانا چاہا، وہ درمیان میں رکاوٹ بنتا رہا، ساری زندگی حضور کی دشمنی کی، سگا چاچا ساری زندگی حضور کی دشمنی کی، اور پھر کلمہ بھی نہیں پڑھا، کفر کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا، یعنی کافر ہی مرا۔ جب فوت ہوا تو اس کے بھائی حضرت عباس جو کہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے خواب کے اندر اپنے بھائی ابو لہب کو دیکھا کہ انتہائی سخت عذاب میں ہے، پوچھا کہ اے بھائی بتا، تو نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو کفر میں مرا تھا، بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو ابو لہب نے کہا، اب ذرا غور سے یہ جملے سنیے گا، ابو لہب نے کہا کہ یار میں جب تم سے جدا ہو کر اس دنیا سے گیا ہوں، میں تو اس دن سے لے کر آج تک عذاب میں ہی زندگی گزارا ہوں، سخت عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن جب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت والی پیر کی رات آتی ہے، حضور کی پیر کی رات حضور کی ہوتی ہے نا ولادت، جب ولادت کی رات، پیر کی رات جب آتی ہے تو میری نوکرانی نے جب مجھے آ کر وہ خبر سنائی تھی، خوشخبری سنائی تھی بھتیجے کی، میں نے خوشی میں آ کر اس طرح انگلیوں کا اشارہ کر کے میں نے اسے آزاد کر دیا تھا۔
تو ان 2 انگلیوں سے اسی عمل کے سبب ان 2 انگلیوں سے ایک روایت میں ہے دودھ نکلتا ہے، ایک روایت میں ہے پانی نکلتا ہے، میں اسے پیتا ہوں میرے سارے عذاب دور ہو جاتے ہیں، میرا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں بتاؤ، ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرو، ابو لہب کون تھا؟ کافر، اور ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ ابو لہب نبی کو ماننے والا نہیں تھا، ہم نبی کو ماننے والے ہیں۔ ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ابو لہب حضور کی دشمنی کرتا رہا، ہم اپنے نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ابو لہب نے خوشی نبی کی نہیں منائی تھی، بھتیجے کی خوشی منائی تھی، ہم اپنے نبی کی خوشی مناتے ہیں۔ اور اگر کافر کو کافر ہوتے ہوئے بھی اللہ نے مصطفیٰ کی خوشی منانے کی، اللہ نے ان کو بھی اجر عطا فرمایا، ہم مسلمان کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا میلاد منائیں تو ہمیں اللہ اجر کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگر کافر بھی خوشی منائے، حالانکہ قرآن کا فیصلہ ہے، یاد رکھو قرآن کا فیصلہ ہے کہ کافر سے عذاب کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، کافر سے عذاب کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا، لیکن یہ جو تخصیص ہے، یہ جو خصوصیت ہے، یہ فقط ابو لہب کو اسی وجہ سے حاصل ہے کہ اس نے اپنے بھتیجے کی خوشی منائی، نبی کی بھی نہیں منائی۔ اور اگر بھتیجے کی خوشی منائے اس کو بھی اللہ عذاب میں تخفیف عطا فرمائے، تو جو اپنے نبی کی خوشی منائے اس کو اللہ کتنا اجر عطا فرمائے۔ اب اگر کوئی کہے جی خوشی کیوں مناتے ہو، اسے کہے بھی تو نے نہیں